سب سے پہلی بات اپنے ادارے اور اس کے مقاصد کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل اور خاص طور پر یہود اور ان کے علماء پر شدید نکیر فرمائی اور دو چیزوں کو کہا۔ پہلی بات لولا ینہاہم الربانیون والاحبار۔ ربانیون کا ترجمہ عام طور سے درویش، تارک دنیا، راہب، یہ لوگوں کو ربانیون کہا گیا۔ اور دوسری بات والاحبار، احبار آپ حضرات جانتے ہیں حبر کی جمع ہے، اور حبر کسی کہتے ہیں؟ عالم کو۔ تو دو طبقے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے اس آیت میں سورہ مائدہ میں ایک نکیر فرمائی۔ وہ دو طبقہ کون سے ہے؟ وہ درویش، عبادت گزار، تارک دنیا، زاہد، وہ طبقہ ہو، یا علم دوست، عالم اور علماء کا طبقہ ہو۔ لیکن دو چیزوں پر نکیر فرمائی، لولا ینہاہم، یہ نہیں کہا کہ رکتے کیوں نہیں ہیں، بلکہ کیا کہا؟ روکتے کیوں نہیں ہیں۔ کس بات سے؟ عن قولہم الاثم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نکیر فرمائی، خاص طور پہ ان کے مذہبی علماء کے طبقے پر، وہ دو چیزوں کے حوالے سے۔ ایک، لوگ باطل نظریات، باطل گفتگو پہ ملوث ہیں اور یہ اس کو خاموشی سے برداشت کرتے۔ دوسری بات، لوگ حرام کھانے میں ملوث ہیں اور یہ ان کو روکتے نہیں ہیں۔ اب حرام کی کون کون سی شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، وہ تو انشاءاللہ تعالی آج اور کل تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ لیکن آج سے 10 سال پہلے ہمارے بعض ساتھیوں کے ذہنوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ جس طرح دعوت کے لیے اور علم کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اصلاح کے لیے، مختلف شعبوں کے لیے علماء کرام نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، اسی طرح بعض علماء اور مفتی حضرات کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کریں، خاص طور سے معاملات کے میدان کو سمجھنے اور اس کی اصلاح کے لیے۔ پچھلے تقریباً 10 سال میں ہم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ 60 سے 70 کمپنیز ہیں جن کا ہم نے کام کیا، مواد اکٹھا کیا، اس پر غور کیا۔ جب ہم شروع میں مفتی عبدالرحیم صاحب جامع عبدالرشید ان کے پاس گئے تو حضرت نے مسکرا کر ایک بات کہی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ حضرت نے کہا کہ سب سے پہلے تو کتاب الرجوع لکھی جائے گی، آپ لوگ یہ کام کریں گے تو سب سے پہلے تو کتاب الرجوع لکھی جائے گی، اور وہی ہوا۔ بہت سی مسائل ہم کچھ سمجھتے تھے، حقیقت میں کچھ نکلا بھی، تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر چونکہ ایک اچھا خاصا مواد اکٹھا ہوا، ہم نے کچھ ورک شاپس بنائی، کچھ لیکچرز بنائے، جس کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے۔ نافع کا طریقہ کار، اس کی تفصیلات انشاءاللہ موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن اب ہمارے نافع کے کام کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت نافع کے کام کی ہے کہ کاروباری حضرات تک پہنچنا، ان کے معاملات کو سمجھنا اور شرعی نقطہ نگاہ سے ان کی رہنمائی کرنا۔ اور دوسری جہت نافع کی ہے کہ ماشاءاللہ آپ جیسے حضرات علماء کرام، مفتی حضرات کی خدمت میں اس کام کو پیش کرنا اور اس کے لیے تیار کرنا۔ اس کے لیے میں خاص طور سے ہمارے مدرسہ معاذ بن جبل کے ساتھی اور ان کے ناظم مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی ہم کو موقع دیا، ہم آئے، خود انہوں نے ایک کاروباری حضرات کو تیار کیا،
ہم نے ان کے دارالفتہ کے رفقا کے ساتھ مل کر کام کیا، ان حضرات کو بھی اس کام کی اہمیت کا اندازہ ہوا، پھر یہ ہمارے پاس لاہور بھی آئے۔ پھر لاہور آ کر بھی ہم نے مختلف کمپنیوں کا ان کو دکھلایا جہاں پہ باقاعدہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ قائم ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ علماء کرام مفتی حضرات بیٹھ کر پورے کے پورے کمپنی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان حضرات کو اور زیادہ شوق ہوا، پھر یہ واپس آئے، انہوں نے اور کام کیا، پھر ہم کو دوبارہ سے مدعو کیا، ان حضرات کی دعوت پر ہم یہاں پر آئے۔ تو اس میں ذہن میں تھا کہ بھئی اس طرح کا جو ہم نے جو بھی کام کیا ہے، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، علماء کرام کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اس نشست کا ایک بنیادی مقصد ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا چھوٹا سا خاکہ یہ ہے کہ آج ہم 3 موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ کمپنیز کی 3 موضوعات کے اوپر آج گفتگو ہوگی۔ ایک HR ہے جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج۔ دوسرا موضوع کمپنی کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اور تیسرا موضوع شرکت ہے، جو پارٹنرشپ ہے، شرکت ہے، اس کے اوپر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس میں اور کل سیلز، مارکیٹنگ، پرچیز ہوگی، اور آج آپ لوگوں کو ایک BD دی جائے گی، ایک دستاویز دی جائے گی جس کو آپ لوگ مطالعہ کریں گے، اس کا مذاکرہ کل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، جتنے ساتھی آج شریک ہو رہے ہیں وہ کل بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آخر میں ہماری طرف سے ایک حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن، شہادت المشارکہ آپ حضرات کو ہمارے ادارے کی طرف سے انشاءاللہ وہ بھی دی جائے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، چونکہ یہ بیان نہیں ہے، ایک مذاکرہ ہے، تو درمیان میں سوال اور جواب کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کی پوری گنجائش ہوگی، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے تو مزید کسی اور تمہیدی گفتگو کے میں اپنی گفتگو کو آگے اس کو شروع کرتا ہوں۔ اچھا جی، چلیے، ایک تو سب سے پہلے لفظ لکھا ہوا ہے HR۔ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں HR کون سا؟ میں نے کہا دوپہر کا وقت ہے نا، تو میں نے بھی جاگنا ہے اور آپ کو بھی جگا کر رکھنا ہے، تو کوئی بتائے گا HR کا کیا مطلب ہے؟ جی ارشاد۔ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ۔ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا ترجمہ کوئی کرے گا؟ ہمارے حضرت نے، کیا نام ہے بھائی کا؟ مولانا محمد زبیر صاحب، ماشاءاللہ جی۔ مولانا زبیر صاحب نے ہیومن HR کا مخفف ایبریویشن تو بیان کر دیا کہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ترجمہ کوئی کریں گے؟ میں امتحان نہیں لے رہا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، میں بیان کروں گا، امتحان نہیں لے رہا ہوں آپ لوگوں کا، لیکن صرف میں بتا رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ کریں گے تو ایک وجہ بتاؤں گا کہ میں ترجمہ کیوں کروا رہا ہوں۔ ہیومن ریسورس، ہیومن کا مطلب کیا ہے؟ ہیومن انسان، ریسورس کا مطلب کیا ہے؟ ریسورس وسائل، انسانی وسائل۔ اچھا، اب اس ایک لفظ میں خاص سرمایہ دارانہ ذہنیت چھپی ہوئی ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ اس ایک لفظ کے اندر، ہیومن ریسورس کے اندر، کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ حضرت مفتی تقی صاحب کی جو اسلام اور جدید معیشت تجارت اور داخلی نصاب ہے، سب حضرات پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسائل شریعت، وسائل معیشت جو ہے وہ 4 ہیں۔ بیان کیا نا، آپ نے کوئی پڑھا ہوگا وسائل معیشت کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا لینڈ، لیبر، کیپٹل، انٹرپرینیور۔ یہ 4 چیزیں اکنامکس میں کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کے ذریعے سے جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ زمین ہے، لیبر مزدور ہے، اور سرمایہ کیپٹل ہے، اور انٹرپرینیور ہے بزنس مین کاروباری طبقہ۔ یہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو چلتا ہے۔ تو ان کے نزدیک، کاروباری طبقے کے نزدیک جو باقی 3 چیزیں ہیں، باقی 3 چیزیں ہیں، یہ کاروباری مقاصد کا ذریعہ ہیں، کاروباری مقاصد کا۔ تو انسان ان کے نزدیک مقصود اس لیے ہے کہ انسان سے نفع کمایا جائے گا۔ تو یہاں پر گویا کہ اس لفظ HR کے اندر انسان کی اصل حیثیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کس لیے ہے؟ کمانے کے لیے ہے، انسان سے استعمال کیا جائے گا۔ جیسے بیل ہے، گائے ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے بھی کیا کریں گے؟ ہم
پیسہ کمائیں گے، اس لیے ہم اس لفظ کی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، انسان وسیل نہیں ہے، یہ تو خود اپنی ذات میں مطلوب مقصود ہے، اس کی نشو و نما، اس کی خدمت، اس کی زندگی کے مقصد سے آشنا کرنا، اس کے لیے کامیاب زندگی کے اصول وضع کرنا کیا ہے، یہ تو مقاصد شریعت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، وفضلناہم، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے۔ یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ HR کو ہم ریپلیس کرتے ہیں، اس کو ہم ریپلیس کس چیز سے کرتے ہیں؟ HDS کے ساتھ، ہیومن ڈیولپمنٹ سسٹم۔ یہ HR نہیں ہے، ہم HR ڈپارٹمنٹ کو سب سے پہلے، اب آپ حضرات نے کی تشکیل ہے، جب آپ کی کسی کمپنی کے والوں سے بات ہو، کاروباری حضرات کے پاس جائیں تو سب سے پہلے ان کی تشکیل کہ بھائی اپنے سوچ کو درست کرو، انسان کو پیسے کی طرح، انسان کو مشین کی طرح، انسان کو بلڈنگ کی طرح استعمال نہیں کرو گے، بلکہ انسان کو انسان سمجھ کر اب اس انسان کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ اور فکر کے انقلاب کو بیان فرمایا۔ اخوانکم جعل اللہ تحت ایدیکم، بخاری شریف کی روایت ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اخوانکم، اور یہ کس کے بارے میں کہا؟ اخوانکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمین کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ ان کے بارے میں کہا، غلام کے بارے میں کہا۔ یہ تمہارے اخوانکم بھی آ رہا ہے ایک روایت میں، اور اخوانکم بھی آ رہا ہے، جعل اللہ تحت ایدیکم، ان کو تمہارے ماتحت اللہ نے کیا، تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور جس آدمی کے ماتحت اس کا بھائی ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَيَلْبَسْ مِمَّا يَلْبَسْ، آئی نہیں بات سمجھ، آپ لوگوں نے وہ روایت پڑھی ہوئی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں HDS۔ HDS کا مطلب ہے ہیومن ڈیولپمنٹ سسٹم، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک اوپر لکھا ہوا ہے، اب لفظ HR ہی چل رہا ہے، اگرچہ اس کی اصلاح میں نے کر دی، لیکن چل اس لیے رہا ہے کیونکہ یہ غلط العام ہے، تو غلط العام کو کبھی کبھار غلط العام کر کے چلانا چاہتا ہے، کہتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں، اگرچہ کیا ہے، مشکور نہیں بنتا، یہ کیا بنتا ہے؟ آپ لوگ تو عالم ہے نا، مشکور نہیں بنتا، بنتا کیا ہے؟ غلط العام ہے نا، اس کو مشکور ہی چلتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ HR اب ہم نے کہا اچھا، اب ایک چیز آئی، پروسیس فلو آف نارمل آپریشنز۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ HR ڈپارٹمنٹ کسی بھی کمپنی میں کرتا کیا ہے، صحیح کرتا ہے غلط کرتا ہے، یہ الگ بات ہے نا۔ حکم کب لگائیں گے؟ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیا چیز۔ ایک گوشت آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ حلال ہے یا حرام، تو آپ کیا پوچھیں گے؟ سب سے پہلے یہ سوال کیا کریں گے؟ یہ گوشت کس چیز کا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے حلال اور حرام کرنے سے پہلے یہ پتہ کرنا ہوگا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں، تب آپ اس کے اوپر حکم لگائیں گے کہ یہ حلال کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے۔ سب سے پہلا جو کام اوپر لکھا ہوا ہے، یہ اس کی کیسی بتی کیسے بلتی ہے؟ کہاں سے؟ اچھا ٹھیک، یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا؟ جی دھندلا ہے نا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ لائٹ ہے، اگر لائٹ اور بند کرنا اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ، تو تھوڑا سا آنکھوں میں مشق کرنے سے میں پڑھوں گا۔ اوپر لکھا ہوا ہے ہائرنگ، HIRING، ہائرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ ہائرنگ آپ ماشاءاللہ، کوئی اور بھی ساتھی بولتے ہیں نا جاگنا ہے، ٹھیک ہے نا، سونا نہیں ہے جی، پیچھے سے کوئی بتائیں گے کیا کرنا؟ ہائرنگ کا مطلب اونچا تھوڑا سا، خطیب اعظم پاکستان بن کے بولیں تاکہ پوری آواز آئے پیچھے۔ تقرری ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ، سب سے پہلے یہ کام شروع کیسے ہوگا؟ ملازم صاحب کی دخول ہوگا کمپنی کے اندر، تو اس کے ملازم صاحب کی کمپنی میں داخل ہونے کا دروازہ کیا ہے؟ ہائرنگ، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ہائرنگ ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا ہائرنگ دو قسم کی ہے،
ایک ہائرنگ یہ ہے کہ پہلے سے موجود افراد کو ترقی دی جائے، اس کو کہتے ہیں ہائرنگ انٹرنل کینڈیڈیٹس. پہلا کام کیا ہے، عام طور پہ کمپنی وال بندہ ہے، ٹھیک ہے، رگڑا دینے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ رگڑا لینے کا عادی ہے. تو یہ ابھی کہانی پوری سناؤں گا آپ کو میں، لیکن ویسے درمیان میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. تو اندر سے ہی کسی آدمی کو لے کر اس کو ایک نئی پوسٹ دی جائے، اس کو کہتے ہیں انٹرنل کینڈیڈیٹ. انٹرنل کا مطلب اندرونی ہے، کینڈیڈیٹ کا مطلب امیدوار ہے. چونکہ یہ اصطلاحات کثیر استعمال ہے، اس لیے ہم نے اس کو اردو میں ترجمہ نہیں کیا، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اصطلاحات کا ترجمہ اردو میں انگریزی سے زیادہ مشکل ہے. تو انگریزی میں پڑھنا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچھا، اس کو کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو ٹریننگ دیں گے. وہ ایک نیا کام شروع کیا ہے، نیا کام کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹریننگ دینا پڑے گا. پھر اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اہداف دیں گے. آن جاب ٹریننگ، آف جاب ٹریننگ. آن جاب ٹریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملازمت کرتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، اور ساتھ میں اس کو سکھاتے جائیں گے. اور آف جاب ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کچھ دن ہٹا کر پہلے ٹریننگ دے کے پھر ملازمت پہ لا کے بٹھائیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ ٹارگیٹس اینڈ ٹاسکس. ٹارگیٹ کا مطلب ہے اہداف، اور ٹاسک کہتے ہیں کام کو. تو اس کو ٹارگیٹ اہداف بھی دیں گے، کام بتائیں گے یہ تمہارے اہداف ہے، یہ تم نے کرنا ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ایویلویشن. ایویلویشن کا ترجمہ کیا ہے؟ ایویلویشن کا مطلب اس کی اختبار، امتحان، اس کا جانچ پڑتال کہ بھئی جو دیا گیا تھا، جو بتایا گیا تھا، وہ کیا کہ نہیں کیا اس نے. اس کے بعد اس کی پروموشن. اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اور آگے بڑھے گا، پروموشن ہو جائے گی اس کی. پھر اس کی ریٹائرمنٹ ہے یا ٹرمینیشن. ٹرمینیشن کا مطلب، ویسے ٹرمینیٹ کا مطلب انگریزی زبان میں ختم کرنے کا ہے. اب دیکھو لفظ بھی جو ہے نا انگریزی زبان کے، انگریز کی جو ذہنیت ہے اس کی الفاظ میں چھپی ہوئی ہے. ٹرمینیٹ کا مطلب ختم، ٹھیک ہے، ٹرمینیٹ کر دو اس کو. ٹرمینیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دیا. ٹرمینیشن کا مطلب ہے اس آدمی کو جاب سے فارغ کر دیا. ریٹیننگ یا اس کو ریٹین کر لیا، رکھا ہوا ہے. ڈیموشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اوپر سے نیچے لے گئے، کام صحیح نہیں کر رہا ہے، اس کو ترقی کے بجائے ترزیلی کی طرف لے کر جاؤ. ایک یہ طریقہ کار ہے. اچھا، اگر باہر سے کوئی بندہ لے رہے ہیں تو اب کیا کریں گے؟ باہر سے بندہ لینے کے لیے پوزیشن کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گے، اخبار میں اشتہار دیں گے، نیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ویب سائٹ کے ذریعے سے. اچھا، ریکروٹمنٹ ایجنسی بنی ہوئی ہے. ریکروٹمنٹ ایجنسی والوں سے رابطہ کریں گے، ہمیں اس قسم کا بندہ چاہیے، وہ آپ کو بندہ پرووائڈ کریں گے. اچھا، پھر اب یا کسی آدمی کو جاب آفر کریں گے. اچھا، یہاں سے اگر آ رہا ہے تو اس کی سی وی وصول کریں گے. سی وی وصول کرنے کے بعد اس کو شارٹ لسٹ کریں گے. شارٹ لسٹ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو مطلوبہ آدمی لگتے ہیں جن کو بلانا ہے ان کی فہرست کو تیار کر لیا، یہ شارٹ لسٹنگ ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ان کا انٹرویو کیا، پھر ان سے ریفرنسز مانگے، پھر کسی کی سلیکشن ہو گئی، پھر ان سے جے ڈی، یہ لفظ یاد رکھیے گا، جے ڈی. جے کا مطلب کسی کو پتا ہے جے ڈی کس چیز کا مخفف ہے؟ ٹھیک ہے نا، جے ڈی. جے جاب سے ہے، ڈی ڈسکرپشن سے ہے، جاب ڈسکرپشن. جاب ڈسکرپشن کا مطلب کیا ہوا کہ اس آدمی کی جاب کیا ہونی کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اس کی ملازمت کی، اس کے عہدے کی تفصیلات کو جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں. یہ اس سے طے کیا. کمپنسیشن کا مطلب اس کا پیکیج ہے، کمپنسیشن کا مطلب اس کا پیکیج ہے، اور پھر اس کی اپوائنٹمنٹ کر لی. اور اسی طریقے سے جاب آفر کیا، انٹرویو کیا، جے ڈی کو طے کیا، پھر اپوائنٹمنٹ کر لی. اور اسی طریقے سے اپوائنٹمنٹ کے بعد پھر وہی سارا کا سارا معاملہ جو پہلے چل رہا تھا اس کے ساتھ بھی سارے کے سارے معاملات ہوئے. یہ تو ابھی پروسیس فلو چارٹ ہے ایک آدمی کے داخل ہونے کا. تو اب اس میں کوئی غیر شرعی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی تک میں نے آپ کو HR لفظ کو چھوڑ کر، وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. ابھی تک آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی غیر شرعی چیز نظر آئی؟ کیا چیز غیر شرعی ہے اس کے اندر؟ چھوٹی سی 1-2 منٹ کی بات ہے. ہائرنگ انٹرنل کینڈیڈیٹ ہے، ایکسٹرنل کینڈیڈیٹ ہے، ٹریننگ دینا، ایڈورٹیزمنٹ دینا، جاب آفر کرنا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے؟
یا نہیں ہے؟ سب ٹھیک ہے جی. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو چھپا ہوا ہے, وہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے. ابھی جب ہم نے کمپنی والوں کے ساتھ مذاکرہ کیا, بیٹھے, تب پتہ چلا کہ مسئلہ کیا ہے. یہاں پر ہائرنگ سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مین پاور پلاننگ. وہ اس میں نہیں ہے, اس میں داخل نہیں ہے. وہ چیز ہے مین پاور پلاننگ. اچھا, مین پاور پلاننگ بھی بالکل سیدھی سی بات ہے, منصوبہ بندی کرنا. مجھے اتنے افراد چاہیے, میرے نئی فیکٹری لگ رہی ہے, نیا آفس ہے, مجھے چوکیدار چاہیے, مجھے کلرک چاہیے, مجھے اکاؤنٹنٹ چاہیے, مجھے مینیجر چاہیے, مجھے اسسٹنٹ چاہیے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ مین پاور پلاننگ میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا خیال ہے مول صاحب؟ ناراض تو نہیں ہے نا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. ٹھیک ہے, تو مین پاور پلاننگ میں کوئی مسئلہ نکلا نہیں؟ نکلا نا. ہاں, مسئلہ بہت بڑا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ مین پاور پلاننگ کے پیچھے بھی ایک خاص قسم کی سرمایدانہ سوچ ہے جو دیکھنے میں بڑی آسان لگتی ہے, لیکن آگے جا کے اس کا نتیجہ بڑا عجیب ہے. اور وہ یہ ہے کاسٹ ڈیڈکشن, پروفٹ میکسیمائزیشن, کاسٹ ڈیڈکشن. اس لفظ کو بھی یاد رکھیے گا. میں بار بار انگریزی کے الفاظ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ جب کارپوریٹ سیکٹر میں, بزنس سیکٹر میں کاروباری کے پاس جائیں گے تو بار بار یہ الفاظ بولے گا آپ کے سامنے, کاسٹ منیمائزیشن. کاسٹ منیمائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اوپر لاگت آتی ہے کسی چیز پر, اس کو کم سے کم کرو. پروفٹ میکسیمائزیشن, اور پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ رکھو. تو یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کیا غلط بات ہے؟ شریعت تو منع نہیں کرتی. ایک آدمی خرچے کم کرتا ہے, پروفٹ زیادہ کماتا ہے, تو کوئی حرام کام کرتا ہے؟ جائز کام کرتا ہے نا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ آدمی تھوڑے بندے رکھ کر 2 بندوں سے 10 بندوں کا کام کروانا چاہتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک نتیجہ کارپوریٹ سیکٹر میں عام بات ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز لے لیں, کوئی بھی لے لیں, کوکو کولا لے لیں, پیپسی کولا لے لیں, جتنی بڑی بڑی یہ چیمپئن بنی ہوئی ہے انسانی حقوق کی. یہ میں ان کا چہرے کے اوپر سے نقاب ہٹا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ انسانی حقوق والے کتنی انسانیت ان کے اندر موجود ہے. انسانیت اخلاق اسلام سکھاتے, یاد رکھیے گا. انسانیت اور حقوق کی ادائیگی یہ اسلام سکھاتا ہے. یہ وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. جتنا انسانیت کے نام پہ ڈھونگ ہے یہ دھوکہ ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو. اب وہ کہہ رہا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز میں عام جملہ سننے کو ملتا ہے, جانے کا تو وقت ہے, آنے کا وقت نہیں ہے. صبح 9 بجے پہنچنا ہے, شام 6 بجے فارغ ہوگا یا 8 بجے یا 9 بجے, کوئی پتہ نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پہ مسئلہ ہے کہ آپ کی ادارے کی ضرورت تو 10 بندے تھی, بندے آپ نے کتنے رکھے؟ 3 بندے, اور ان کو آپ نے 5 بندوں کے پیسے دیے, اور وہ پیسے اس آدمی کو اچھے لگ رہے ہیں, وہ پیسے تو اچھے دے رہا ہے اسے. اب لیکن حقیقت میں کیا ہے, پیسے نہیں دیے تو اس کو سہولتیں دے دی, گاڑی بھی دے دی, موبائل بھی دے دیا, آئی فون بھی مل گیا, اور بھی الیکٹریسٹی بل بھی لے لو, یہ بھی لے لو. اب پیکیج اس کا اچھا بنا ہوا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو پوری طریقے سے نچوڑنا ہے. تو یہاں پہ ہائرنگ میں ایک اور مسئلہ مین پاور پلاننگ کا آتا ہے. ہم ایک کمپنی میں گئے تو اس کے شریع ایڈوائزر نے بتایا کہ سپروائزر نے اپنے لیبر سے خاص طور سے ریزگنیشن لیا, یہ کہہ کر لیا. اس نے کہا مجھ سے یہ کام ہو نہیں سکتا. کہتے کہ تم یہ کہو کہ یہ میری غلطی ہے, تم خود استعفیٰ دو. حالانکہ کام اس کی طاقت سے زیادہ ہے, لیکن سپروائزر نے رزلٹ دینا ہے, اس نے اس کے اوپر ڈالنا تھا کہ قصور اس کا ہے, اسے زبردستی استعفیٰ لیا. تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے مین پاور پلاننگ کا ہائرنگ کے اندر, یہ آگے جا کے پورے سسٹم کو یہ افیکٹ کرتا ہے. یہاں پہ شریعت ہم کو یہ اصول دیتی ہے کہ جب آپ نے ایک کام کی پلاننگ کرنی ہے, اس آدمی پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا جتنا کہ ایک آدمی 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے اندر برداشت کر سکتا ہے. اس سے زیادہ بوجھ ڈالنا کسی آدمی پر ضروری نہیں. یہ تو ایک مسئلہ تھا. اچھا, دوسرا مسئلہ یہاں پر ادھر یہ ایڈورٹائزمنٹ میں تو چلے خیر ایک چھوٹی سی بات ہے, عرض کر دیتا ہوں میں کہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے انتہائی مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے. اس کو انگریزی میں ایگزیجریشن کہتے ہیں, مبالغہ آرائی کے ساتھ. آپ یہ بننا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آئیے ہماری کمپنی کو جوائن کیجیے گا. تو جو ایڈورٹائزمنٹ میں کہا جاتا ہے وہ انسان کو دیا نہیں جاتا.
یا بعد میں ہڈن کنڈیشنز ہوتی ہیں، چھپی ہوئی شرائط ہوتی ہیں، لیکن اس کو پردہ ڈالا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر. تو مبالغہ آرائی کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ کرنا یہ ایک درجے کے اندر دھوکے میں آتا ہے. ایک شرعی مسئلہ یہ نکل آیا یہاں پر، اور یہ بھی عام طور پہ اخبارات میں آپ پڑھیں گے آپ کو یہ چیز اس بات کا احساس ہوگا. ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ مسئلے میں ایک مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو شرعی مسئلہ ہے وہ آپ بتائیں گے مجھے، ٹھیک ہے، تاکہ جاگتے رہے. ریکروٹمنٹ ایجنسی تو سمجھ آ گیا نا کیا کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ بتا دوں یا آ گیا؟ کیا خیال ہے، بتا دوں دوبارہ سے؟ ریکروٹمنٹ ایجنسی میں نے کہا تھا وہ ایجنسی ہے، وہ کمپنی ہے جو کمپنیز کو ملازمین مہیا کرتی ہے. ظاہر بات ہے یہ کام فی سبیل اللہ نہیں کرتی، اس کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، اس کا اپنا ایک مفاد ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے، وہ ان سے پیسے لیتی ہے کہ اس آدمی کی جو پہلی سیلری ہوگی وہ ہمیں ملے گی. چلو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. تو اس آدمی کی جو پہلی سیلری ہے وہ ہمیں ملے گی. وہ آدمی کام کرے گا لیکن پہلے مہینے کی سیلری اس کو نہیں ملے گی، 20 25 30 ہزار روپے جو کچھ بھی اس کو دے گی. اچھا ایک اور چیز وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اگر یہ آدمی 6 مہینے کے اندر چھوڑ کر گیا تو دوسرا آدمی ہم آپ کو مفت فراہم کر کے دیں گے. کیا خیال ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی کیا چیز غلط ہے اس کے اندر، اب آپ بتائیں نا. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کہتے ہیں ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ملازم دیں گے، آپ اس کا ہم انٹرویو کرتے ہیں. اچھا وہ جب انٹرویو کرتے ہیں تو عام طور پہ کمپنی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ریکروٹمنٹ ایجنسی والے یہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں. تو کمپنی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اوکے کر دیا، کوئی بات نہیں، بس ہم اس کو کر کے کام لیں گے، بندہ کام کا ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں بندہ کام کا ہوگا، اس کی جو پہلی مہینے کی سیلری ہے یا آدھی سیلری وہ ہم لیں گے. وہ بندہ بھی راضی ہے، کمپنی والے بھی راضی ہیں، تو ان کو مل جاتی ہے. چلو یہ ٹھیک بھی ہو گیا. انہوں نے ایک خدمت دی، بندہ پرووائڈ کیا، اس کی اجرت لی، اور جس وقت وہ بندہ اپوائنٹ ہوا اسی وقت اس اجرت متعین ہو گئی کہ اس کو اتنے پیسے ملنے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ اگر 6 مہینے سے پہلے یہ بندہ چھوڑ کر چلا گیا تو ہم کیا کریں گے، دوسرا بندہ آپ کو لا کر دیں گے اور وہ مفت ہوگا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے، ارشاد فرمانے تھوڑا سا. جی شرط میں کیا غلطی ہے؟ شرط تو ٹھیک ہے، یہ غلط ہے مفت دینے کا، کیونکہ اس میں خدمت تو پائی جا رہی ہے لیکن خدمت بغیر اجرت کے ہے، تو یہ اجارہ فاسدہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں ایک شرط فاسد اس کے اندر داخل ہو گئی. یہ ریکروٹمنٹ ایجنسی میں یہ عام طور پہ بہت زیادہ کامن یہ مسئلہ چل رہا ہے ریکروٹمنٹ ایجنسی کا. اچھا اس میں ایک اور جو مسئلہ ہے سی وی کا. سی وی سمجھتے ہیں؟ سی وی کس چیز کا مخفف ہے؟ سی وی کس چیز کا مخفف ہے؟ سی وی تو سمجھتے ہیں لیکن سی وی ہے کس چیز کا مخفف؟ ٹھیک ہے، کریکولم وٹائے. کریکولم وٹائے عجیب و غریب قسم کا لفظ ہے. ویسے وٹائے کا ترجمہ تو مجھے بھی نہیں آتا. کریکولم تو نصاب کو کہتے ہیں. بظاہر کریکولم وٹائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا حدود اربعہ کیا ہے، اس کا حدود اربعہ قواعد کیا ہے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے سی وی کریکولم وٹائے ہے. اچھا یہ سی وی کیا کرتی ہے، اس کے بعد اس کی شارٹ لسٹنگ ہو رہی ہے. اچھا کبھی اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے شارٹ لسٹنگ کے اندر؟ یہاں پہ بھی 2-3 مسئلے آ سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ جو سارا کام ہو رہا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا اور سی وی کا اور انٹرویو کا، یہ سب کا سب مصنوعی ہے. حکومتی اداروں میں کم از کم یہ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دینا، ایڈورٹائزمنٹ دے دیا، لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو بلا لیا، اور سی وی اکٹھی کرنی ہے، سی وی اکٹھی کر لی، انٹرویو کرنا ہے، انٹرویو کر لیا. لیکن مقصد کیا ہے، تقرری پہلے سے ہو چکی ہے. تب گویا کہ جس آدمی کو آپ بلا رہے ہیں اس میں ایک مسلمان کو دھوکہ دینا بھی شامل ہے، اور اس کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مسلمان کی اذیت بھی شامل ہے، ایک مسلمان کو غلط امیدیں دلانا بھی شامل ہے. یہ ساری کی ساری ناجائز چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہاں پہ یہ مسئلہ بھی عام طور پہ آ رہا ہے کہ اس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ میں بھی ہوتا ہے
کہ اگر کسی آدمی نے اپنے کسی رشتہ دار کا انتخاب کر رکھا ہے، صرف کاغذی کارروائی کے لیے کر رہا ہے، تو یہ بات بھی آئی تو شرعی اعتبار سے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں TADA۔ TADA کا مطلب ہوتا ہے ٹریولنگ الاؤنس۔ اب عام طور پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ انٹرویوز وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو ٹریولنگ الاؤنس ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ٹریولنگ الاؤنس آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بعض کمپنیز کہتی ہیں کہ آپ اپنے خرچے پہ آئیں گے، اپنے خرچے پہ جائیں گے، ہم آپ کو ٹریولنگ الاؤنس نہیں دیں گے۔ تو یہ شرعاً جائز ہے، ناجائز نہیں ہے نا، کیونکہ ابھی کمپنی کا ملازم تو نہیں ہے، کمپنی اس کو بلا رہی ہے۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ ملازمت ہو اور اپنے خرچے پہ آ سکتا ہے تو آئے، نہیں آ سکتا نہ آئے، یہاں تک ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آتا ہے اور کمپنی اس کو کچھ نہ کچھ اس مد میں دے دیتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ آگے بتاتا ہوں آپ کو میں۔ اچھا، سلیکشن ہو گیا، انٹرویو ہو گیا، سلیکشن ہو گیا، یہاں پر بھی مسئلہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے کیا تھا نا، آپ سے میں نے پوچھا کہ اس میں کوئی مسئلے ہیں کہ نہیں مسئلے ہیں، ابھی مسئلے نکل رہے نہیں نکل رہے، ابھی اور مسئلے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے JD اور کمپنسیشن، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ کراچی میں ہی ہم نے ایک دو کمپنیز کا کیا، یہاں پر مسئلہ زیادہ ہے، باقی شہروں میں اتنا زیادہ ہم کو اندازہ نہیں ہوا۔ مسئلہ یہ ہے، اچھا مسئلہ دونوں طرف سے سمجھنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کاروباری جو کچھ بھی کرتا ہے بیچارہ ظلم ہی کرتا ہے، کاروباری کے اپنے مسائل بھی ہیں، ہم نے جہاں پر اس کی ناجائز چیزوں پر گرفت کرنی ہے وہاں پہ ہم نے کاروباری کے عملی مسائل کو سمجھنا بھی ہے جو واقعی فی الواقعی ہیں۔ اچھا، وہ کاروباری کے مسائل کیا ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کسی ملازم سے تحریری معاملہ کروں، کیونکہ JD کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، JD کا جو مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو JD ہے کہاں گیا، ہاں یہ JD کا مطلب بتایا تھا جاب ڈسکرپشن۔ اچھا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ تحریری ہو۔ مقصد کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج ہمارے مفتی فرحان عاطف صاحب صبح بیان کر رہے تھے اور انہوں نے بڑی اچھی بات بیان کی، اور واقعی آپ حضرات کو معلوم ہے، سب یاد دہانی تذکیر کے طور پر اس کرتا ہوں، تمام بیعات کا خلاصہ کیا ہے؟ قطع المنازعہ۔ تمام بیعات کا خلاصہ قطع المنازعہ ہے کہ منازعت، جھگڑا ختم ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو یہاں پر بھی اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد جھگڑے کو ختم کرنا ہے، اور جھگڑا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ تفصیلات طے نہیں ہوتی۔ اچھا، تفصیلات طے ہو لیکن زبانی ہو تب بھی جھگڑا ہوگا، کیونکہ وہ کہے گا یہ طے ہوا تھا، کہتے نہیں یہ طے نہیں ہوا تھا۔ یہ کئی جگہ پہ کمپنیز ہوا کہ ملازمین نے شکایت کی، نہیں جی شروع میں تو ہم سے یہ طے کیا گیا تھا، بعد میں کہتے نہیں ہم نے تو یہ طے نہیں کیا تھا، یہ طے ہوا تھا۔ اب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ کیا طے ہوا تھا؟ اس کا واحد حل تحریر ہے، ٹھیک ہے، لیکن تحریر کرتے کیوں نہیں ہے؟ یہ میں عرض کر رہا تھا، تحریر کیوں نہیں کرتے؟ تحریر کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ تو کاروباری حضرات کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہے، ویلڈ ریزن سے مراد ایک معقول عذر ہے، اور معقول عذر یہ ہے کہ بھائی ہم اگر تحریری معاہدہ کر لیتے ہیں تو بڑی فیکٹری ہو جس میں 100-200 ورکرز ہوں تو وہ یونین بنا لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا لیبر لا جو انگریز سے چلا آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے اگلی 4-5 نسلوں تک چلتا رہے اگر ہم بیدار نہیں ہوئے۔ بیدار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، لیکن لیبر لا انگریز جو چھوڑ کر گیا تھا وہ 70 سال تک الحمدللہ مقدس گائے کی طرح مسلط برقرار ہے۔ بحث اطلاع کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیبر لا کے مطابق انڈسٹریز اور فیکٹریز کسی کو یونین بنانے سے نہیں روک سکتی، ایک خاص مقدار طے ہے، اگر اتنے ملازمین ہوں گے تو ان کو حق حاصل ہے کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے یونین بنائیں گے، اور یونین بن گئے تو کیا ہوگا وہ آپ کو بتایا تھا۔ اگلی جو کہانی ہے یونین کی، اور یونین بھی لیبر کی، جن کو تعلیم بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، اخلاق اور دیانت بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اگر کوئی اختیار آ گیا وہ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ نہ خود جیتے ہیں، نہ مجھے جینے دیتے ہیں، نہ میرا کاروبار چلنے دیتے ہیں، اور بالآخر کمپنی بند ہوتی ہے، خود بھی کل کو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔
اس لیے یہ بات ویلڈ ہے، صحیح ہے، معقول ہے، لیکن وہ تحریری معاملہ اس وجہ سے نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کر لیا، لاہور میں بھی واقعہ پیش آیا، تو ایک آدمی کو نکال دیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے میں نے آگے بھی جاب کرنی ہے، بس لکھ کر دے دیں کہ اس آدمی نے یہاں پر اتنا کام کیا، انہوں نے لکھ کے دے دیا، نکالا تھا اس آدمی کو، اس نے جا کے کنزیومر کورٹ میں وہ کر دیا، اشراف مشروع میں ہوا تھا، کنزیومر کورٹ میں جا کے اس نے نا کیس کر دیا، کنزیومر کورٹ میں بلایا۔ جب یہ کنزیومر کورٹ ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن کنزیومر کورٹ بھی ہے۔ کنزیومر کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عام گاہک ہے یا ملازم ہے اس کے پاس حق ہے کہ خاص عدالتیں ہیں جس میں جا کر وہ اگر مقدمہ کرے تو اپنی بات رکھ سکتا ہے اور اپنے سے منگا سکتا ہے۔ کنزیومر کورٹ نے بلا لیا، بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے، پھر سرکاری محکمے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو معاملات ہوتے ہیں۔ یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عام طور پہ جو کاروباری ہے وہ یہ معاملہ نہیں کرتا، لیکن کرنا چاہیے۔ اب اس کا حل ہم نے تلاش کرنا ہے، کیونکہ اس کا حل وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں پھنس جاؤں گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کاغذ پر لکھ لیں، اس کاغذ کے اوپر کمپنی کا مونوگرام نہ ہو، سمپل کاغذ ہو، کاغذ کے اوپر لکھ کر رکھ لیں، اور کمپنی کے بجائے فرد کا نام ہو کہ فلانے فرد نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تاکہ اگر کل کو وہ کوئی کیس بھی کرے گا تو آپ ایک فرد کے طور پر اس میں حاضر ہوں گے، اور آپ کے اوپر وہ جو کمپنی ہے یا آپ کا کاروبار ہے اس کے اوپر یہ دائی آئے گا۔ لیکن بہرحال اس کا ایک حل بھی ہے، یہ بات اس کا حل بھی، لیکن عام طور پہ یہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں جو مرض کر رہا تھا ایک اور مسئلہ، دوسری کہانی شروع ہوتی ہے، یہ بڑے ایگزیکٹو لیول پر نہیں ہوتی، عام لیبر لیول کے اوپر یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ تم کام کرو، تمہارا کام دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے، یہ بھی ہوتا ہے عام طور پہ ورکر لیول کے اوپر، لیبر کے اوپر، اب تم آئے ہو نا کچھ کام شام کرو، تمہارا کام دیکھ کر کریں گے۔ جائز ہے ناجائز؟ ناجائز ہے، آپ کو معلوم ہے اجرت ہے ہی نہیں تھی، اجرت کوئی ہے ہی نہیں اس کی۔ اب اس نے تو آیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملے گا، وہ کیا ملے گا؟ کل کا کل مجہول ہے، نہ اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، کہیں لمٹ کر دو کہ 1000 سے 1500 یا 500 تم کو ایک دن کا ملے گا، کوئی لمٹ نہیں ہے، تم کام کرو تو دیکھیں گے، یہ کام بھی شروع ہو جاتا ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لمٹ اس میں آپ کو مقرر کرنی ہوگی۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ کمپنسیشن الاؤنسز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں تو عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، ڈائریکٹر لیول کے اوپر جب یہ میں آپ کو پارٹنرشپ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہاں یہ مسئلہ آئے گا، یاد رکھیے گا۔ عام ظاہر سی بات ہے، جب ایک آدمی کسی کو رکھ رہا ہوتا ہے تو کسی کو لامتناہی سہولیات نہیں دے سکتا، نہ دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پیٹرول ہے بتائے گا یہ 500 لیٹر پیٹرول دوں گا، موبائل ہے اس کی لمٹ بتائے گا 4000 روپے تک کی تمہاری لمٹ ہوگی، تو ہر چیز کی لمٹ بتائے گا دوسرے کے لیے۔ لیکن اگر 4-5 بھائی عام طور سے کام کر رہے ہیں اور پارٹنرز ہیں، وہ بزنس پارٹنرز کی جو کمپنسیشن ہوتی ہے یہ اوپن اینڈڈ ہوتی ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا مرضی پیٹرول استعمال کرو، گھر کے یوٹیلیٹی بلز جتنے مرضی آ جائیں یہیں سے پے ہوں گے۔ یہ مسئلہ وہاں پہ بہت زیادہ جا کے آئے گا کہ جب کہ پارٹنر ایز اے ورکر یا ایز اے ڈائریکٹر جب وہ کسی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ شرعی اعتبار سے بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ اوپن اینڈڈ، ان لمیٹڈ، غیر متناہی سہولیات سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ ہو گئی، یہ تو سارا کا سارا ابھی جو ہماری پہلی سلائیڈ ہے جس میں ابھی ہم تقرری کا مرحلہ ہے اس کو دیکھ رہے تھے کہ ایچ آر میں جو تقرری کا مرحلہ ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ساری چیزیں آج ہم نہیں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ تقریباً میرے پاس ابھی 40 منٹ ہیں، تو میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو پڑھاؤں گا سمراد یہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اور باقی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسیز چلتی ہیں، دو مسئلے ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے، ایک ہے گورنمنٹ لاز ہے، یہ کہاں چلا گیا جی، یہ گورنمنٹ لاز حکومتی قوانین، اور حکومتی قوانین اب یہ بھی آپ کی خدمت میں ایک تھوڑا سا
معذرت کے ساتھ، اچھا اس میں شامل ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں کہ حکومتی قوانین کے بارے میں ہم سے مراد دیندار طبقے کا ایک خاص مزاج ہے، اور ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ چونکہ حکومتیں بددین ہیں، بے دین ہیں، کفار کی اعلی کار ہیں، اس لیے حکومت کا ہر قانون توڑنا اور چیلنج کرنا یہ ہمارا پیدائشی حق ہے۔ ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ کچھ زیادہ کہہ دیا، یہ کم کر دوں؟ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ اس میں اعتدال والی بات کیا ہے؟ وہ حکومت کا وہ قانون جو خلاف شریعت ہے وہ ہم نہیں مانیں گے، حکومت کا وہ قانون جو خلاف شریعت نہیں ہے اور اس کو پورا کرنا میرے بس میں بھی ہے، اس کو پورا کرنا میرے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا، علماء کرام کا فتویٰ بنی سے لکھا واجب ہے، وہ دو شرائط کے ساتھ، ایک کہ اس کو پورا کرنا ممکن بھی ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ شریعت کے دائرہ کار میں بھی ہو۔ اس کو سمجھیے گا کیونکہ آگے چل کے بہت سے جو گورنمنٹ لاز ہیں اس کے بارے میں اہم گفتگو ہوگی، یہ یاد رکھیے گا اس بات کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تیسری بات، اگر خلاف شریعت تو نہیں ہے لیکن انتہائی ناقابل تحمل، جیسے کہ ٹیکسز، کل ہی بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے ہماری، ٹیکسز کا معاملہ ہے، ناقابل تحمل ہے، پورا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے، تو مسئلہ ہے۔ تو وہاں پہ پھر شریعت کہتی ہے جتنا تحمل اتنا پورا کرو، جتنا تحمل نہیں ہے اس کے لیے تم پھر کوئی اور راستہ نکالو، ٹیکسز میں وہ آپ اس میں دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ گورنمنٹ لاز کی بات آئے گی، گورنمنٹ لاز سے متعلق یہ لیبر لاز ہے، سوشل سیکورٹی، جی پی فنڈ، گریچوٹی۔ لیبر لاز یہ کل تک تو ہماری معلومات میں یہ تھا کہ 25 سے زیادہ آپ کے پاس اگر ملازمین ہوں تو آپ سوشل سیکورٹی کہ ایک ادارہ ہے سوشل سیکورٹی کا، اس میں اپنے ملازمین کو رجسٹر کرواتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے ملازمین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ رقم جمع بھی کرواتے ہیں، اور اس پیسوں کے عوض میں ملازمین کو حکومت کی طرف سے علاج معالجے کی مختلف قسم کی سہولیات ملتی ہیں، اس کا نام سوشل سیکورٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات جی پی فنڈ۔ جی پی فنڈ کیا ہے؟ یہ جس کو پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں نا، آپ لوگ پروویڈنٹ فنڈ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جن حضرات نے نہیں سنا ان کے لیے میں دوبارہ سرچ کر دیتا ہوں۔ پروویڈنٹ فنڈ کیا چیز ہے؟ پروویڈنٹ فنڈ یہ ہے کہ ایک آدمی کی تنخواہ 50,000 ہے، لیکن اس کی ہر مہینے 50,000 میں سے 5,000 روپے کی کٹوتی ہو جائے گی، اور وہ 5,000 ادارہ بھی اپنی طرف سے ڈالے گا۔ اب یہ 10,000 روپے کیا کریں گے؟ اس کو ایک علیحدہ فنڈ بنائے گا۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کہ حکومت پاکستان کا قانون یہ ہے کہ جب آپ یہ پروویڈنٹ فنڈ بنائیں گے تو کوئی ادارہ، کمپنی یہ پروویڈنٹ فنڈ کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھے گا۔ اس پروویڈنٹ فنڈ کو مینیج کرنے کے لیے آپ ایک علیحدہ سے تیسری کوئی شکل، کوئی فنڈ، کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں آپ ان کو انویسٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بینک بھی ہو سکتا ہے، سودی بینک، وہ کوئی اسلامک بینک بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور میوچل انویسٹمنٹ فنڈ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ یہ پروویڈنٹ فنڈ کو اس میں کریں گے، یا کوئی اپنی تیسری باڈی بنائیں جو اس کو کرے گی، تو یہ آپ علیحدہ سے اس میں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پروویڈنٹ فنڈ کہلاتا ہے، اور جب اس کا پروفٹ ایکومولیٹ ہوتا ہے، ایکومولیٹ کا مطلب جمع ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب آدمی ملازمت سے فارغ ہوتا ہے تو جتنی کٹوتی ہوئی تھی اور جتنے ادارے نے پیسے ڈالے تھے اور جتنا پروفٹ ہوا تھا وہ سب کا سب اس کو مل کر اس آدمی کو آخر میں ملتا ہے۔ یہ جی پی فنڈ ہے، اس کا بنانا قانونی طور پہ ضروری ہے۔ قانون کہتا ہے کہ یہ آپ کام کریں، آپ نے جی پی فنڈ کی سہولت اپنے ملازمین کو دینی ہے۔ یہ وہ بے قاعدگی ہے جو اکثر کمپنیز میں نہیں ہوتا، اکثر کمپنیز کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہوتا۔ ایک آدمی 25 سال 30 سال بھی کام کرتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں ملتا اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ بات لکھ لیجیے گا، شرعاً جائز نہیں ہے، فتویٰ موجود ہے ہمارے پاس، شرعاً یہ بات جائز نہیں ہے۔ جب حکومت آپ کو پابند کر رہی ہے اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی
اس سے باہر ہے. صرف یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی سہولت دیکھتے ہیں, آپ کا نفع کم ہو جائے گا, اس وجہ سے آپ نہیں کرتے, یا حکومت پکڑ دے کر نہیں کرتی, یا پکڑنے والا بندہ آتا ہے تو آپ کھلا پلا کر اس کو فارغ کر دیتے ہیں, اس وجہ سے جی پی فنڈ نہیں بناتے, تو یہ ناجائز ہے. گریچوٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ الگ چیز ہے. اچھا, جی پی فنڈ اور گریچوٹی میں سے آپ کو ایک کام کریں گے. حکومت بھی آپ کو یہ پابند نہیں کرتی کہ آپ جی پی فنڈ بھی دیں اور گریچوٹی بھی دیں, دونوں چیزوں کا آپ کو پابند نہیں کرتی, بلکہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا حکومت آپ کو پابند کرتی ہے. اچھا, گریچوٹی کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے وہ کسی کمپنی میں ملازمت کی, ملازمت آپ نے 30 سال مثال کے طور پہ کمپنی میں کی, آخری آپ کی جو تنخواہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی آخری جو تنخواہ ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے. تو کتنے سال آپ نے کام کیا؟ کتنے سال؟ چائے کی روٹ مسئلہ بھائی 15-20 منٹ آ جائے گا, تھوڑا آواز نہیں نکل رہی ہے, جاگتے رہنا, میں بھی جاگ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, ویسے لیے کھڑا ہوں ورنہ میں بھی سو جاؤں گا. کتنے سال؟ 30 سال, الحمدللہ. اچھا, 30 کو 1 لاکھ سے ضرب دیا, کتنے بن گئے؟ 30 لاکھ بن گئے. تو اب یہ گویا کہ اس کو اپنے فارغ ہونے پہ کتنی گریچوٹی ملے گی؟ 30 لاکھ. اس کو گریچوٹی کہتے ہیں. یہ گریچوٹی کا سسٹم ہے کہ جو آپ کی آخری تنخواہ ہے ملٹیپلائڈ بائی دا نمبر آف ایئرز آف یور جاب, اس کو آپ کی گریچوٹی بنتی ہے. جو آپ کی آخری جو سال تھا اس کی جو آخری تنخواہ تھی, جتنے سال آپ نے کام کیا اس سے اس کو ضرب دیں گے, یہ آپ کی گریچوٹی ہوگی. تو حکومت کہتی ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک کام آپ ضرور کریں گے, یا تو آپ پروویڈنٹ فنڈ دیں گے, جی پی فنڈ جس کو کہتے ہیں, اور گریچوٹی دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ مسئلے اب ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ یہ قوانین کو پورا کرے. جی حضرت, گریچوٹی میں نہیں ہوتی, گریچوٹی میں نہیں ہوتی. جی, ملازم کا تقاضا ہو نہیں, جی پی میں فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے نا, پھر اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک ہے وہ کر سکتے, لیکن یہ اب اس کا ملازم کا وہ نہیں ہے فیصلہ, یہ تو کمپنی کا اپنا فیصلہ ہے کہ دونوں میں سے کون سی سہولت دینا جاتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے ان کا, حکومت کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک آدمی ایک لمبا عرصہ کام کرتا ہے کسی بھی ادارے کے اندر, اور جب وہاں سے وہ فارغ ہوگا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ جائے اس کے پاس کچھ نہ کچھ, اس کے پاس پیسے موجود ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ اپنے بڑھاپے کا کام وہ آدمی کر سکے. اور یہ بات اور یہ پالیسی اور یہ جو بھی اس کو آپ نظام کہیں گے یہ باطل نہیں ہے, بلکہ مقاصد شریعت کے موافق ہے. اس لیے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی مخالفت کی جائے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اب آگے چلیے گا. ہائرنگ پالیسی, اس کا میں نے آپ کو پورا کا پورا بیان کر دیا کیا پروسیس ہوتا ہے. لیو پالیسی ہوتی ہے, کتنی چھٹیاں ملیں گی. اس میں بھی یاد رکھیے گا گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ چھٹیاں طے ہیں. اچھا, 2 قسم کی چھٹیاں ہوتی ہیں. ایک چھٹیاں کہتی ہیں کیجول لیو, بلکہ جو نہیں 3 قسم کی چھٹیاں سمجھیے گا, لکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے, کتنی قسم کی چھٹیاں؟ 3. ٹھیک ہے, کتنی قسم کی؟ 3. ٹھیک ہے نا. ایک یہاں پہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ وہ کیجول لیوز ہوتی ہیں. کیجول کا مطلب یہ ہوتا ہے انفارمل لیوز. کبھی بھی کسی بھی وجہ سے آپ اپنی چھٹی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپلائی کریں, آپ کو ود پے لیوز ملیں گی. کیجول لیوز کتنی ہے مجھے یاد میں زیادہ نہیں ہے جی, 8 ہے تقریباً. جی 8 تقریباً, ذہن سے نکل گیا, مکس اپ ہو جاتے ہیں ساری کی ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا, 8 چھٹیاں کیجول ہیں تقریباً, جو حکومت کہتی ہے آپ نے سال میں ملازم کو دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ 8 یا تقریباً 16 چھٹیاں بنتی ہیں میڈیکل لیوز. یہ بھی آپ کو پیڈ دے سکتے ہیں, دیں گے. بلکہ پیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے بیمار ہو گیا اور واقعی بیمار ہے, میڈیکل سرٹیفکیٹ پروف کر دیا, تو آپ کو وہ چھٹی دینی ہے اور آپ اس کی کٹوتی نہیں کر سکتے. 8 چھٹیاں کتنی ہو گئی کیجول لیوز, اور تقریباً 8 یا 16 تقریباً, غالباً ابھی جو ہمارا تھا اس میں 16 کے قریب تقریباً ہے جو آپ میڈیکل لیوز ہیں. تو یہ کتنی قسم ہو گئی, کتنی قسم بیان کی. پہلی قسم کون سی تھی؟ کیجول لیوز, کیجول. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری قسم کون سی تھی؟
میڈیکل لیوز. ٹھیک ہے, کیا کریں, میڈیکل لیو, سک لیوز کہہ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جگہ میں بڑی اچھی پالیسی ملی, بڑی ہنسی بھی آئی اور خوشی بھی ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک تو عام طور پر ہے جس کو کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے موقع پر خواتین کو ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, خواتین کو ملتی ہے. ایک کمپنی میں دیکھا جس کے اگر گھر بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کو بھی چھٹی ملے گی, مرد کو چھٹی ملے گی, کیونکہ بیوی بیمار ہے اور بچے کی دیکھ بھال میں ہے, تو اس وقت کھانے پکانے گھر کے دیکھ بھال کو دیکھنے کی ضرورت ہے, تو اس میں بھی مرد کو ملے گی چھٹی. میں نے کہا تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ سے, لیکن گورنمنٹ کا تقاضا نہیں ہے. یہ کمپنی ہے, خیر بتا دیتا ہوں نام اس کا, میکٹر میں تھا. یہ میکٹر میں تھا, اس میں خاص نام تھا, وہ ذہن سے نکل گیا میرے, میں نے اس کا نام بھی رکھا تھا. ہاں, پیٹرنٹی لیو. ہاں, میٹرنٹی لیو, ایم سے میٹرنٹی لیو تو ہے جو ماں کو ملتی ہے, وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 40 days وہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے خواتین کو, اگر اس مسئلے میں خواتین ہیں, ملازم ہیں, ان کی بچوں کی ولادت کا مسئلہ ہے, تو اس میں آپ 40 days آپ ان کو دیں گے. لیکن انہوں نے یہاں پہ جیسے کہا کہ میٹرنٹی کے بجائے پیٹرنٹی لیوز. پیٹرنٹی کا مطلب جو والد کو ملے گی, ابا جان کو, وہ بچہ ہے گھر میں, مصروفیت ہے, تو اچھی چیز ہے بہرحال, لیکن گورنمنٹ کا یہ تقاضا نہیں ہے. تو دو ہو گئی, ایک کون سی تھی, کیجول لیوز, اور دوسری ہو گئی یہ سک لیوز یا میڈیکل لیوز. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے گیزیٹڈ ہالیڈیز. گیزیٹڈ ہالیڈیز, گیزیٹڈ ہالیڈیز جو حکومت کی طرف سے مقرر شدہ ایام ہیں, جیسے 9-10 محرم, گورنمنٹ کہتی ہے بند کرو. ٹھیک ہے. اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں, ٹھیک ہے, خوش ہوں یا تل ملائیں, جو مرضی کریں, لیکن حکومت کہتی ہے بند کرو, آپ کو بند کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ مدارس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اس لیے ہم مدارس کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ قوانین کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اپلائی کرتے ہیں. 14 اگست سے آپ پاکستان ڈے منانا چاہتے ہیں یا نہیں منانا چاہتے, لیکن گورنمنٹ کہتی ہے اس کو بند کرو, آپ کو بند کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. عید ہالیڈیز ہیں, یہ گیزیٹڈ ہیں. تو آپ کی یہ جو گیزیٹڈ گورنمنٹ ہالیڈیز ہیں اور کیجول لیو اور میڈیکل لیو اس کے علاوہ ہیں گورنمنٹ ہالیڈیز. ٹھیک ہے. یہ لیو پالیسی ہے گورنمنٹ کی جو آپ کو ہونی چاہیے کمپنیز میں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کمپنی اپنے کاروبار میں اس اصول کو فالو نہیں کر رہی تو وہ کیا کر رہی ہے, اپنے ملازمین کی حق تلفی کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. لیکن اب بات مدرسے کی آئی ہے تو کچھ عرض کر دوں, جان کی امان پاؤں تو کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ ہاں, تو عرض کر دیتا ہوں, جان کی امان پاؤں تو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے مدارس کا اپنا ایک عرف ہے, مدارس کا بھی کیا ہے, اپنا ایک عرف ہے. تو اس عرف کے مطابق مدرسے کا جو استاد ہے وہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو وہ چھٹیاں دی جائیں, اور اگر آپ اس کو وہ چھٹیاں نہیں دیں گے اور چھٹیوں میں بلائیں گے تو پھر وہ اضافی تنخواہ کا بھی مستحق ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے کیا نا کہ جان کے امان پہ ہو تو عرض کرو, کیونکہ اگر میرے پر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے. لیکن بہرحال مسئلہ شرعی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک صاحب نے ہم سے پوچھا, یار آپ بڑے آڈٹ کرتے پھر رہے, مدرسے کا کیا نہیں کیا؟ ہم نے کہا نہیں, ابھی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کی تمنا ختم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جس زندگی کی تمنا ختم ہوگی اس دن مدارس کا آڈٹ کریں گے. آگے چلیے. لیکن ویسے میں نے خوش طبعی کے طور پہ کیے, کوئی اس کو تنقید نہ سمجھے. بہرحال میڈیکل پالیسی, ٹریننگ پالیسی, یہ ٹریننگ پالیسی کوئی حکومت کی طرف سے لازمی نہیں ہے. اپنے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے عام طور پہ کمپنیز یہ اصول اور پالیسی بناتی ہیں کہ جب بھی کوئی نیا آدمی آئے گا تو اس کو اس طرح کی ٹریننگ دی جائے گی. اس کی پالیسی ہوتی ہے کہ اتنے دن کی اورینٹیشن ہوگی. اورینٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اس کو بتایا جائے گا, اس کو سکھلایا جائے گا, اس کو سمجھایا جائے گا, نظام, قواعد, ضوابط بتائے جائیں گے. یہ ٹریننگ پالیسی ہوتی ہے. لیکن ٹریننگ پالیسی کا ہونا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لازمی نہیں ہے. ایتھک کہتے ہیں اخلاقیات کو. کچھ اخلاقیات ہیں کہ بھائی اس ہماری کمپنی میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا, یہ پالیسی بنتی ہے. ٹریول پالیسی میں عام طور پر اس بات کا طے کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارا ملازم ہمارے کاروباری مقاصد کے لیے سفر کرے گا تو اس کو کیا کچھ ملے گا, کیا کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ اب مختلف چیزیں طے کرتے ہیں. اس کے اندر اچھے خاصے مسئلے کمپنیز کے آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے
کہ عام طور پر ایک آدمی کو کام دے کے بھیج دیا، اس کو پیسے مقرر کر دیے، تو تمہارے اتنے پیسے ہیں، اس میں تم نے ٹریول کرنا ہے۔ اب حقیقی اخراجات ہو سکتا ہے اس کام کے لیے بہت زیادہ ہوں، لیکن اس کو بتا دیا گیا کہ یہ پیسے تمہارے ہیں، کم ہو زیادہ ہو، تو یہ پیسے میں تم نے ہی کام کر کے آنا ہے۔ تو اگر تو وہ کام ان پیسوں میں عام طور سے ہو جاتا ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ 9-10 محرم میں دیکھ لیں، یا عید کی چھٹیاں لے لیں، یا کوئی اور ابھی یہ ختم ہوگا دسمبر کا 25 دسمبر آئے گا، یا یہ بچوں کی چھٹیوں کے دن ہوں گے، اس میں فوراً سے کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پہ کام کے سلسلے میں لاہور سے ٹریول کر کے کراچی آیا، اور کراچی آ کے اس نے ہوٹل بدلا کہ سارے ہوٹل بک ہیں، یا کراچی سے وہ گیا لاہور اور وہاں پہ ہوٹل بک ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کمپنی نے پیسے دیے، کہتے میں سے زیادہ نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی اس کو بعض حالات میں مجبور کر رہی ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف وہ زیادہ پیسے خرچ کرے کمپنی کے کام کے لیے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا، لا يحل لمسلم لا يحل کہ مال مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ 100% رضامندی شامل نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ٹریول پالیسی ہے اس میں یہ چیزیں عام طور پر آتی ہیں۔ کار موٹر سائیکل پالیسی، عام طور پر گاڑی بھی دیتے ہیں، موٹر سائیکل بھی دیتے ہیں، اس میں عام طور پر ساری باتیں وہ طے کرتے ہیں، لیکن ایک چیز اس میں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے جو ٹریول یعنی موٹر سائیکل پالیسی کے اندر اور کار پالیسی کے اندر عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دیتے تو اس کو مالکانہ اس پر ہیں، مالکانہ اس پہ دے دیے کہ بھائی ٹھیک ہے تم اس کے مالک بن گئے، اس کی تم اپنی انسٹالمنٹس ہم کو دیتے رہو، وہ دیتے رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس نے مس کنڈکٹ کیا، مس کنڈکٹ کا مطلب یہ ہے اس نے بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، قواعد و ضوابط کو توڑا، تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی موٹر سائیکل اور گاڑی کو ضبط کر لیں گے، پیسے بھی واپس نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مالی جرمانے کی شرط ہے، یہ مالی جرمانے کی ایک قسم ہے جو کہ شرعاً جائز۔ اور اگر وقت کی بات کی ہے تو وقت کی کیا ہونی چاہیے؟ تحدید ہونی چاہیے، وقت کی کوئی تعیین ہونی چاہیے۔ تو وقت کی کوئی تعیین نہ ہو تو پھر کیسے کریں گے؟ اب یہاں پر میں نے عرض کیا کہ ملکی قانون اور کمپنیز کا مفاد اور شریعت یہ مقابلے میں آ گئی، اب کیا کریں؟ کیا خیال ہے؟ کچھ حل ہے کہ نہیں حضرت اس کا؟ یہ لا ینحل ہے، ہاں کیا خیال ہے؟ جی حضرت جی جی ایک بات مولانا نے ارشاد فرمائی ہے، اس کو میں دوہرا دیتا ہوں۔ مولانا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض کمپنیز میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ مستقل طور پر ہمارے کمپنی کے لیے اویلیبل رہیں گے، یو ول بی اویلیبل آن کال۔ اچھا یہ آن کال والی جو بات ہے اس کے اوپر ایک اور فقہی مسئلہ چلتا ہے، وہ بھی ایک دلچسپ ہے۔ اس کو عربی زبان کے اندر عقد الصیانہ کہتے ہیں، آن کال جاب، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے، لیکن کسی وقت بھی آپ کو کال آ سکتی ہے اور آپ کو جانا ہے، پہنچنا ہے۔ ڈاکٹرز میں بھی ہوتا ہے، انجینئرز، بہت ساری ٹیکنیکل سٹاف میں آن کال جاب ہوتی ہے۔ اب شرعی اعتبار سے وہاں پر بھی مسئلہ یہی آتا ہے کہ بھئی معاملہ کس چیز کا ہے؟ اگر عمل کا ہے تو عمل کے پیسے نہیں ملتے، بلکہ ایک لمسم ماہانہ پیسے طے ہوتے ہیں، ماہانہ پیسے کا آپ کو مہینے کے اتنے پیسے ملیں گے، جب بھی بلائیں گے آپ کو آنا ہوگا۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، اس کو ٹھیک کرنے والا ہے، یا ایمرجنسی میں کا کوئی ڈاکٹر ہے، اس طرح کے مختلف جگہوں کے اوپر آن کال یہ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے، عمل پر ہے تو عمل کے تو پیسے نہیں مل رہے، پیسے کس چیز کے مل رہے ہیں؟ مہینے کے مل رہے ہیں۔ تو مہینے میں وقت کتنا دینا ہے اس کی تعین نہیں ہے، وہاں پر بھی یہی مسئلہ آتا ہے۔ تو عقد صیانہ کے اوپر عام طور پہ دارالافتاء میں عدم جواز کا فتویٰ تھا۔ ہمارے پاس سے حضرت مفتی عبد الواحد صاحب
حضرت مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی طرف سے فتویٰ اس کے جواز کا چلا گیا. ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے جواز کا. خلاصہ یہی ہے جو فتویٰ. اچھا، اب یہ عقد صیانہ کا مسئلہ علیحدہ ہے. مینیجریل اسٹاف کا جو میں بیان کر رہا تھا اس کا مسئلہ علیحدہ ہے. مینیجریل اسٹاف میں جو اب فتویٰ دیا یہ بھی دارالعلوم کراچی سے ہی آیا ہے، اس کو جو آگے نقل کیا وہ اس کو تھوڑا سا آپ عرض کر دیتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کرنے کی گنجائش ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے، جیسے مولانا نے بھی عرض کیا، کہ اس بات کا اس آدمی کو پہلے سے بتا دیا جائے. اس بات کا اس آدمی کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ بھئی آپ کی ہماری جو عام حالات میں ورکنگ آورز ہیں اور جو ہماری کمپنی کے گھنٹے اوقات ہیں وہ صبح 9 سے 5 یا 9 سے 6 ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار کام زیادہ ہوتا ہے مہینے کے آخر میں، یا جب کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی رکنا پڑ جاتا ہے. تو یہ اس کو شروع میں پہلے سے بتا دیا جائے تاکہ اس کو اندازہ ہو. اگر وہ اپنی ان اوقات کے علاوہ کوئی مصروفیت کرنا چاہتا بھی ہے تو اس بات کو سامنے رکھ کر کرے کہ اگر مجھے بلایا گیا تو میں وہاں پہ جا سکوں گا. ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی تنخواہ پھر جو معروف تنخواہ ہے اس سے نسبتاً تھوڑی سی زیادہ رکھی جائے. یہ آن کال رہنے کی جو ایک اضافی اس کے اوپر ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ایک اضافی اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو جو عرف میں مارکیٹ میں جو ایک عام ان کا پیکیج ہے اس سے تھوڑا سا بہتر اس کو پیکیج دیا جائے. یہ 2 شرائط کے ساتھ اگر کیا جائے تو یہ معاملہ بھی جائز بن جاتا ہے. یہاں پر آگے یہ اوور ٹائم کا جو معاملہ تھا یہ بھی پورا ہو گیا. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو پہلے عرض کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی مجھے یاد آیا ہے، امپورٹنٹ چیز ہے، توجہ کے ساتھ، کیونکہ HR سے متعلق کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ کچھ گزارا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جی اچھا، میں سلائیڈز آگے کر لوں گا، اس میں اگر کوئی چیز آئی تو بتا بھی دوں گا درمیان میں، لیکن اب بس 5-6 منٹ میں وقفے سے پہلے HR کو مکمل کرتے ہیں تاکہ وقفے کے بعد پھر ہم نے اکاؤنٹس کو اور پارٹنرشپ کو بھی لینا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا حضرت، ہاں ایک اور بات، کلیش آف انٹرسٹ، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، میں نے ایک لفظ کہا ابھی. کلیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ نا، ٹکراؤ سمجھتے ہیں نا. کلیش مولوی حضرات نے اچھا طرح سمجھتے ہیں، کتاب الجہاد سب نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے. کلیش کا مطلب ہے کسی چیز کا ٹکراؤ. کانفلکٹ کا مطلب بھی ٹکراؤ کا ہے. انٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے مفاد. کلیش آف انٹرسٹ یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب ہے 2 لوگوں کا مفاد آپس میں ٹکرا رہا ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کمپنیز اپنے ملازمین کو 2 چیزوں کا پابند کرتی ہیں جو فقہی اور شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بظاہر مقتضی عقد کے خلاف بنتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ایک بات تو وہ اس بات کے پابند کرتی ہیں کہ آپ کمپنی کے اوقات کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے. کمپنی کے اوقات کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے. کام سے مراد کوئی دوسرا اور جاب نہیں کریں گے. گھر جائیں، چلے پہ جائیں، مسجد کو ٹائم دیں، شب جمعہ پہ جائیں، درس میں بیٹھیں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور جاب نہیں کر سکتے. ایک تو اس بات کے پابند کرتی ہیں کمپنیز. دوسری بات، اگر آپ ہمیں چھوڑیں گے تو ہمارے کمپیٹیٹر کے پاس نہیں جائیں گے، یا ہمیں چھوڑیں گے تو 1 سال تک کم از کم اس طرح کی جاب کسی دوسری کمپنی میں نہیں کریں گے. یہ 2 کنڈیشنز لگاتی ہیں جو بظاہر مقتضی عقد کے خلاف ہیں. دوستوں آگے دوبارہ سے دوہرا دوں تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ تو آسان ہے کہ جب تک آپ ہمارے پاس ملازم ہیں، آپ 6 بجے فارغ ہوں، 5 بجے فارغ ہوں، 4 بجے فارغ ہوں، لیکن آپ فارغ ہونے کے بعد دوسری کوئی جاب نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کمپنی ایک آدمی کو ان اوقات کے علاوہ کیسے پابند کر سکتی ہے کہ وہ اپنے اوقات میں کوئی اور کام نہ کرے؟ تو یہ عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو بنیادی طور پہ اصولی طور پہ اس کو شرط فاسد ہونا چاہیے اور اجارہ فاسدہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے.
ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات کمپنی یہ بات بھی پابند کر رہی ہے کہ جب آپ ہمارے پاس کام کر کے جائیں گے, کوکو کولا میں اگر آپ نے کام کیا ہے اور کوکو کولا سے آپ نے ریزائن کیا ہے تو 2019 تک آپ پیپسی میں جاب نہیں کر سکتے. نہیں سمجھنے, اگرچہ آپ 2018 میں ریزگنیشن دے چکے ہیں, 2018 میں آپ استعفا دے چکے ہیں, لیکن 2019 تک جب تک کہ 1 سال نہیں ہو گیا آپ پیپسی میں جاب نہیں کریں گے. 1 سال باوجود یہ کہ آپ کمپنی کے ملازم نہیں ہیں پھر بھی کمپنی پابند کر رہی ہے آپ جاب نہیں کریں گے, تو یہ کیسے ہے, کس بنیاد پر ہے؟ تو یہ دوسری شرط عقد میں لگائی جاتی ہے. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں لگاتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے, وہ کیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کلیش آف انٹرسٹ ہے. یہ میرے پاس کام کرے گا, شام کو کوک والوں کے پاس کام کرے گا یا میرے کسی اور کے پاس کام کرے گا تو میرے سیکرٹ آؤٹ کرے گا, ٹھیک ہے, تو اس لیے کہتے ہیں میرے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ چیز بھی محل نظر ہے. اس کے حوالے سے کوئی فتویٰ ہمارے پاس کیا گزرا, کچھ مجھے یاد نہیں پڑ رہا اس وقت. اچھا, ہم کہہ رہے ہیں کہ میری نظر سے نہیں گزرا, مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ دارالکراچی کا فتویٰ ہے کہ عرف اگر ہے, عرف جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی عرف کے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ بات تقریباً تمام بڑی بڑی کمپنیز جو اپنے سسٹم کو, اپنے اندر کا جو بھی ان کا ایک اپنے سیکرٹس ہیں, جو اپنی ٹیکنیکس ہیں, اس کو اپنے حد تک محدود رکھنا چاہتی ہیں, وہ پابند کرتی ہیں کہ آپ اس طرح نہیں کریں گے. تو عرف جو ہے, تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دارالکراچی والوں کا فتویٰ ہے کہ اگر عرف ہے تو عرف کی وجہ سے کبھی کبھار وہ جو شروط ہیں اور شرائط ہیں جو مقتضی عقد کے خلاف بھی ہوں ان کا تحمل ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا تحمل کیا ہے. اچھا آگے لون پالیسی, کبھی کبھار قرض دینے کی بھی پالیسی ہوتی ہے, اور عام طور پہ کمپنیز کے اندر جو قرض کی پالیسی ہے وہ وداؤٹ انٹرسٹ ہی ہے. کمپنیز میں عام طور پہ ہمیں اب آج تک کوئی ایسی کمپنی نہیں ملی جو اپنے ملازمین کو قرض دیتی ہو اور قرض دے کے ان سے سود وصول کرتی ہو. تقریباً یہ کوئی شاید ہو تو میں اس کا ایک بفر رکھتا ہوں, ویسے بظاہر تقریباً 95% کمپنیز ہیں جو بغیر انٹرسٹ کے قرض دیتے ہیں. البتہ اس قرض کی مقدار متعین ہوتی ہے کہ اتنا قرض آپ کو ملے گا, وہی پہلے سے پتہ ہے. لیکن جو کہ شرعی طور پہ قرض دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دوسرا مسئلہ ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ ایسے مسئلہ تو آگے چل کے آ رہا تھا اکاؤنٹس میں, لیکن یہیں پر بیان کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے اکاؤنٹس میں بھول جاؤں. جو یاد آ گیا ہے نقد نہ تیرا ادھار, ٹھیک ہے, جو نقد یاد آ گیا وہ بھی بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ادھار نہ رہے. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, ملازمین کو لون دے دیا, قرض دے دیا, اب پتہ ہے کہ اس بیچارے کے حالات بڑے پتلے ہیں, تو اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان کے زکوٰۃ دینے کا وقت آیا اس کا قرض زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ. یہ کاروباری حضرات اکثر کہتے ہیں میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. یہ بات میں نے ویسے آپ کو بتانی تھی, اس میں یہ بات میں نے ویسے آپ کو اکاؤنٹس میں بتانی تھی, اس کو بیڈ ڈیٹس بھی کہتے ہیں. پیسے ڈوب گئے, جو پیسے کسی کو قرض دیے یا مال بیچا, پیسے آنے تھے لیکن اب وہ پیسے نہیں آئیں گے اور پیسے ڈوب گئے, اس کو اصطلاح کے اندر بیڈ ڈیٹس کہتے ہیں. بیڈ ڈیٹ ہے. اچھا یہ بیڈ ڈیٹس ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے تو ملنے نہیں, میں ان پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جب دیا تھا اس وقت جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت نہیں تھی. تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ عام طور پر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. جب آپ حضرات کا کسی سے بھی مذاکرہ ہو تو قرض کے معاملے میں اس مسئلے کو زیادہ واضح کیجیے گا کہ جس آدمی کو قرض دیا ہوا ہے اس کو زکوٰۃ کی مد میں اس کو اکاؤنٹ سیٹلمنٹ کہتے ہیں. اکاؤنٹ سیٹلمنٹ, آپ اس کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے اس کا نا, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہو گیا. باقی تقریباً ہے, اب جلدی سے آگے اپنی ان کو دیکھ لیتے ہیں سلائیڈز کو. یہ تقریباً میں نے ساری باتیں شروع میں کر دیا تھا آپ کو.
یہ اہم چیز رہ گئی، اہم چیز رہ گئی، یہ ہے ہیڈ ہنٹنگ. ہیڈ کیسے کہتے ہیں؟ سر کو. اور ہنٹنگ کیسے کہتے ہیں؟ شکار. دور سے بیٹھ کر سر کا شکار کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لوگوں میں نے اس کیا نا، انگریزی زبان کے اندر ہی چنگیز خان کی روح موجود ہے. یہ نا اب تو بتایا نا میں نے آپ کو، انگریزی زبان ہے نا، اس انگریزی زبان کی ہر چیز میں ہائرنگ فائرنگ. فائر کا مطلب فائر جلا دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کی ہر چیز کے اندر نا چنگیز خان کی روح پائی جاتی ہے. اب یہ لفظ جو ہے ہیڈ ہنٹنگ، ہیڈ کا مطلب سر، ہنٹنگ کا مطلب شکار. دور سے بیٹھے کیا کر رہا ہے؟ سر کا شکار کر رہا ہے. اصل میں کہتے کیا ہے، مارکیٹ میں نا کبھی کبھار کسی آدمی کی بڑی اچھی ریپوٹیشن بن جاتی ہے. ریپوٹیشن یہ کہ یہ اس آدمی نے مثال کے طور پہ گلیکسکو کمپنی کا ہیڈ بنا، ایک دم سے راکٹ کی طرح کمپنی چلی گئی. یہ آدمی فلانی کمپنی میں گیا، اس میں کام کیا، راکٹ کی طرح چلا گیا. بعض لوگوں کی مارکیٹ میں ایک عجیب ویلیو بن جاتی ہے، جس کمپنی میں جاتا ہے ماشاءاللہ کام کو اٹھا دیتا ہے. اب یہ آدمی کہتا ہے ریکروٹمنٹ ایجنسی والے سے، کسی سے، مجھے وہ بندہ چاہیے، مجھے وہ بندہ چاہیے، اس بندے کو جتنا بھی پیکیج پر میرے پاس لے کر آؤ. اب آپ سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ کون سی حدیث ہے وہ یاد آ گئی؟ نہیں آگے کوئی حدیث؟ سودے پہ سودا نہیں ہوتا اور رشتے پر رشتہ نہیں ہوتا. یاد آ گئی نہیں آگے؟ تو یہاں پہ جو گنجائش ہے، گنجائش اس بات کی ہے کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ بات تو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ بھائی ہمارے پاس بھی جگہ ہے، جب آپ کو موقع ہوا تو آپ ہمارے پاس آئیے گا، ہم آپ کی بہت بہتر خدمت کریں. یہ تو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ لیکن وہ صراحتاً اس کو تیار کرنا کہ تم اپنا کانٹریکٹ وہاں سے ختم کر کے میرے پاس آ جاؤ، یہ شرعاً جائز نہیں. یہ معاملات بھی ہوتے ہیں. جب ایک کمپنی والوں کو ہم نے بتایا، کمپنی کا نام نہیں دوں گا، بڑے حیران ہوئے، کہتے یہ جائز نہیں ہے. میں کہا نہیں، کہتے یہ تو بہت کامن ہوتا ہے. ہمیں تو نہیں پتا لیکن بہرحال ہوتا ہے. یہ تو خیر چلے اس کا بتا دیا تھا. انٹرویوز کا بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا. اس میں ڈمی انٹرویوز میں نے بتایا تھا. ڈمی انٹرویوز یاد آ گیا آپ کو؟ ڈمی کا مطلب مصنوعی، مصنوعی پہلے سے طے شدہ ہے. مصنوعی انٹرویوز کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. اچھا جی، سلیکشن کرائٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا. سفارش، اگر کسی آدمی کی سفارش کی جائے جو واقعی حقدار ہو تو سفارش نہ صرف جائز ہے بلکہ کیا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ فلہ اجرھا، ٹھیک ہے نا، فلہ کفل منھا، ٹھیک ہے، تو وہ تو جائز ہے. لیکن نااہل آدمی کی سفارش کرنا کیا ہے، یہ ناجائز ہے. معاہدہ تحریری ہونا چاہیے، معاہدے کے بنیادی اصول، ورکنگ ٹائم، یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. جے ڈی، جاب ڈسکرپشن، یہ بھی میں نے تفصیل بتا دی کہ ساری چیزیں تفصیل سے طے ہونی چاہیے. اوقات، کام کیا ہوگا. اچھا، جاب ڈسکرپشن میں ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں آ گیا، جو آج آپ لوگوں کو ایک دستاویز دی جائے گی. میں نے شروع میں کہا تھا ایک دستاویز دی جائے گی آپ لوگوں کو شروع میں، تاکہ آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں اور کل اس پہ ہم مذاکرہ کریں گے. میں نے شروع میں پتہ نہیں کہا نہیں کہا، بھول گیا، لیکن آپ کو آج ایک دستاویز دی جائے گی. اس میں بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ عام طور پہ کمپنیز میں پایا جاتا ہے. دیکھیے، ایک آدمی تھا اکاؤنٹ کا ہیڈ اور ایک آدمی تھا ایچ آر کا ہیڈ. ایچ آر کا ہیڈ چھوڑ کے چلا گیا. جو اکاؤنٹ کا ہیڈ ہے وہ بڑا قابل آدمی ہے. اب کمپنی کے ڈائریکٹر نے کہا کہ جب تک دوسرا بندہ نہیں آتا تم ایسا کرو، اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھو. اچھا، وہ اس نے دیکھنا شروع کیا اور غلطی سے اچھا کام کر دیا. اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے. اب دو آدمیوں کے پیسے، جو ایک آدمی کے پیسے میں دو آدمیوں کا کام ہو رہا ہے. یہ بھی کمپنیز میں بہت کامن ہے. لاہور کی یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے ایڈمن کے انچارج نے کہا کہ یار فلانی چیز میرے ذمہ تھی، فلانی چیز میرے ذمہ ڈال دی.
اب اتنے اوپر لیول پر ان کا پیکیج ایسا ہوتا ہے کہ فوری طور پر چھوڑ کے جا نہیں سکتا. کام کا لوڈ جتنا مرضی بڑھ جائے، اس کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی سیلری کو فوری طور پہ چھوڑ کر کسی جگہ پہ سوئچ کرنا یہ اس کے لیے آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی کمپنیز میں ہوتا ہے. تو یہ بھی شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اس لیے جے ڈی اگر طے ہو کہ یہ کام کریں گے اور اس کے اتنا پیکیج ہے، تاکہ اگلا آدمی کہہ سکے کہ میرا جے ڈی میں یہ چیز تو شامل ہے، یہ چیز شامل نہیں ہے. جی ورن جی اس کا اجارے پہ اثر تو اگر زبانی کر لیا ہے، زبانی تو کر لیا ہے تو اجارہ شرعی اعتبار سے تو معتبر ہے. لیکن عرض میں کر رہا تھا کہ شرعی اعتبار سے معتبر ہونے کے باوجود جو مقاصد شریعت ہے قطع المنازعہ وہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی کل جا کر آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہوگا تو وہ ملازم کہے گا مجھ سے تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی، اور جو کمپنی کا بندہ وہ کہے گا کہ نہیں یہ بات نہیں، یہ بات ہوئی تھی. یہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ عام حالات سے بڑھ کر ہے، لیکن فرض اور واجب نہیں ہے. یعنی تحریری معاملے کے نہ ہونے سے عقد اجارہ باطل یا فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس، ہاں یہ بھی ایک مسئلہ درمیان میں رہ گیا. مولانا صاحب کہہ رہے مجبوری ہے کیا خیر ہے. ٹھیک ہے تو اب یہ کر لیتے میرے خیال سے، اب جو رہ گیا سو رہ گیا، اس کو پھر اپنے کبھی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس میں ایک اور عام طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بونس میں ہم نے دیکھا ایک جگہ کے اوپر، اب توجہ فرمائیے گا، 2-3 الفاظ علیحدہ علیحدہ. ایک ہے سیلری، تنخواہ، ایک ہے انکریمنٹ جو سالانہ اضافہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انکریمنٹ. ٹھیک ہے، سالانہ اضافے کو انکریمنٹ کہتے ہیں. اچھا، گورنمنٹ کا قانون یہ ہے کہ آپ 5% انکریمنٹ اپنے ملازم کو دیں گے، اس کو انکریمنٹ کہتے ہیں. اچھا، بعض چیزوں کو اچیو کرنے پر بونس ہوتا ہے، ٹارگٹ ہے، اتنی سیلز کرو گے یا یہ کرو گے تو تم کو یہ ملے گا، اس کو بونس کہا جاتا ہے. اچھا، اب بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ بونس اس کا ماہانہ بونس یہ 3 مہینے کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ بونس تو تمہارا آج ہو گیا، ملے گا تم کو 3 مہینے کے بعد. یہ شرعی اعتبار سے ٹال مٹول میں آتا ہے. حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہے، مطر الغنی ظلم، کہ غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے، نا انصافی کی بات ہے. تو یہ عام طور پہ کمپنیز میں ہوتا ہے کہ بونسز کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس مہینے کا تمہارا بونس ہو گیا، کہتے ہیں تو دو، بونس میرا ہو گیا، میں نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا تھا، میں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا تو مجھے میرے پیسے دے دو. کہتے نہیں ابھی نہیں ملیں گے، یہ تم کو 2 مہینے کے بعد ملیں گے. تو یہ بونس میں اور اس کی جو حق ہے اس میں غیر ضروری تاخیر کرنا یہ بھی شریعت